نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ تمام پریس کلب کے دوستوں اور صحافی حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ مختصر وقفے کے ساتھ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آج فاٹا گرینڈ جرگہ تھا، بلکہ آج کے دور میں، آج کی اصطلاح میں اس کو آپ فاٹا اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑی تعداد میں قبائلی عمائدین اور زعماء اس میں شریک ہوئے۔ ہر چند کے اس جرگے کے ایجنڈے پہ کوئی عزم استحکام آپریشن یا اس قسم کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ اس اعلان سے پہلے بلایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جی کہ پھر ان کے سامنے بھی کرنٹ ایشو یہی تھا، تو اس حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ فاٹا کے تمام ایجنسیوں، یا آج آپ اس کو اضلاع کہیں، انہوں نے بالاتفاق عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دیا اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس لیے نہیں کہ وہ امن نہیں چاہتے۔ امن کے حوالے سے امن کے حوالے سے صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے۔ مسلح گروپوں سے وابستہ لوگ ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ علاقوں میں پھیل چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں، کئی گھنٹے ناکے لگاتے ہیں، مسافروں سے ٹول وصول کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد ہمارے جنوبی علاقوں میں، تو جنوبی اضلاع میں پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے تھانوں میں محصور ہو کے رہ جاتی ہے، اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تھانوں سے باہر سڑکوں پر ڈیوٹیاں دے سکیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اس صوبے کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، سوات سے لے کر وزیرستان تک، انہوں نے جس طریقے سے اپنی ہی ملک میں ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے، اور سال ہا سال تک وہ پورے ملک میں در بدر پھرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، قبائلی کلچر، جہاں کی ہماری مائیں بہنیں اپنے ایک محدود ماحول میں حیا اور عزت کی زندگی گزارتی ہیں، ان کو صحراؤں میں لانے پہ مجبور کر دیا گیا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا، ان کی عزت نفس کو پامال کیا گیا، ان کی چادر و چلمن کو تار تار کر دیا گیا، اور جوانوں پہ جو گزری ان کی تعلیم تباہ، ان کا مستقبل تباہ، اور اب تباہال فاٹا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے پاس گھر نہیں، آپریشنوں میں ان کی دیہاتوں کی دیہاتیں تباہ ہو چکی ہیں۔
میرے پاس کچھ وفود آئے جن کو سال 1.5 سال پہلے اگر پورا مکان تباہ ہوا ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر ہے تو 1,60,000 روپے، وہ بھی پیسے نہیں دیے گئے، ٹوکن دیا گیا۔ آج تک اس ٹوکن پر ان کو پیسے نہیں وصول ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایک مکمل مکان آج کے دور میں 4 لاکھ سے تعمیر ہو سکتا ہے؟ 4 لاکھ سے تو شاید ایک غسل خانہ بھی تعمیر نہ ہو سکے۔ کیا ایک چھوٹی سی دیوار 1,60,000 میں بن سکتی ہے؟ اس طریقے سے فاٹا کے عوام کا معاشی قتل بھی کیا گیا، عزت نفس کا قتل بھی کیا گیا، چادر و چلمن کا قتل بھی کیا گیا، اور ایک بار پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپریشن کریں۔ ہمیں کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ ایک دفعہ باڑ لگایا گیا، آہنی باڑ، تاکہ کوئی پاکستان سے افغانستان نہ جا سکے اور وہاں سے کوئی ادھر نہ آ سکے۔ پھر کس طرح 20-30 ہزار لوگ ہمارے ادھر گئے۔ اب بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ باڑ اکھاڑ پھینک دی۔ باڑ بنانا بھی ملکی مفاد تھا، اکھاڑنا بھی ملکی مفاد۔ اب اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر وہاں سے لوگ ادھر آئے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے، ہم نے ہر فیصلہ اشتعال کی بنیاد پر کیا۔ ہم نے جذباتی اور فوری رد عمل کے انداز میں بات کی۔ کبھی بھی ریاستوں کے معاملات وہ نہ اجلت سے طے ہوتے ہیں، نہ جذباتی انداز کے ساتھ طے ہوتے ہیں، نہ دھمکیوں کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور بڑے آرام سے ان کے خلاف ایک احتجاج نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی تھی۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا، نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں ہے، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگے۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی
وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے گا۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے 1 ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں کو ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا۔ وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج فاٹا کے جرگے نے اس سارے صورتحال پر بحث کی، اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مولانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء، ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا، بلندی درجات کی دعا کی گئی، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس جرگے سے وابستہ ہے۔ مزید جو آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ آپ کی بات سے آپ نے پارلیمان میں بھی بات کی، آج یہاں پہ بھی بات کی، جنوبی اضلاع بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، یہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ 4-5 مہینے بعد امارات اسلامیہ کا قیام ہو جائے گا۔ تو کیا آپ امارت اسلامیہ کے خلاف ہیں، امارت کے خلاف ہیں، یہاں پہ اسلامی قوانین اسلامی نظام کے خلاف؟ میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ تو مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ میں دیکھیے الفاظ کو ذرا دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ، اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے۔ ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میرا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کریں گے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں گے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا، یعنی میرے ملک پہ تو اساس موجود ہے، ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں بالاکنڈ تحریک جب تھی صوفی محمد صاحب مرحوم کی، اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا، لیکن جس زاویے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے پاس زاویہ موجود ہے، ہم اگر اس پہ کنفیوژن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں، میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں، ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں، آپ ریاست کی طرف سے مجھے دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل نہیں گیا؟
دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں کیا یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے اس حالات کے کہ انہوں نے اتنا سپیس دیا کہ اب وہ خود بھی سنبھال نہیں سکتے؟ دیکھیے حکمران سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بس وہی ٹھیک ہے، مشرف اور اس کی تسلسل، یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں سب، کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حزب اختلاف میں کوئی حزب اقتدار میں۔ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کا جو حکومتی سائڈ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے، اب حکومتی سائڈ بھی ہائی برڈ ہے، اپوزیشن سائڈ بھی ہائی برڈ ہے۔ پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں، فیصلہ آیا، اناؤنس کیا گیا، ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں، وہ اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو عزم استحکام ہے، اس کا بسم اللہ ہی عزم استحکام سے ہو گئی۔ 2013 سے 2018 کی حکومت تک حکومت جہاں بھی پھنستی تھی آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی حکومت مشکل میں ہے لیکن آپ باہر ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو اس کی رائے کو احترام نہیں کرنا چاہیے، آپ کی رائے کو سننا نہیں جاتا؟ اب میں ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کی صورتحال اتنی خراب ہے تو اس میں آپریشن کے علاوہ اور کیا حل ہوگا؟ کیا تجویز دیں گے؟ مذاکرات کریں ایک بار پھر سے، کس طریقے سے کریں، کس کے ساتھ کریں، مطلب حل کیا نکلے گا؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے، میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کس کو اعتماد میں لیا آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد؟ جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے، کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا؟ مولانا صاحب، یہ آپ نے خود کہا کہ کئی گنا زیادہ طاقت سے مسلح لوگ آ رہی ہے، تو اب اس کا اگر آپریشن وہ نہیں کریں گے تو کس طرح اس کو؟ یہ سوال دونوں نے کیا۔ یہ سوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہاری ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی، وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا؟ مولانا صاحب آپ کو یہ ہے سوال، ہمارا سوال ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے۔ مولانا صاحب جرگے ہوئے فاٹا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے زیر انتظام مولانا صاحب کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بات بھی اٹیچ کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں، پھر نکلیں گے، تو وہ آپ پہ کیا نہیں کر رہے نکلنے کے لیے؟ جب وہ رابطہ کریں گے تو بات کروں گا نا۔ رابطہ تو کر رہے ہیں 4-5